سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بڈھا پجاری رسالہ میرے ہاتھ میں ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اس وقت دنیا کا حال کیا تھا، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح نیکی کی دعوت دی، اس کا مختصر بیان اس رسالے میں ہے۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 سے 2 تک درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 11662، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو، چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امی علیہ السلام نے مجھ سے کہا کیا آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لائیں تو یہ دوسرا دوسرا جس کو ملا، کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اس فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی اچھی نیت کر لیجئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا، ثواب حاصل کروں گا، ذکر مصطفیٰ سنوں گا، سبحان اللہ، تعظیم مصطفیٰ کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا، ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا۔ ماہ ربیع نور شریف کے خصوصی سلسلے کا نام ہے ہمارا نبی، اور کلام بھی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، فضائل مصطفیٰ سنے جاتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دلوں پر عشق مصطفیٰ کا غلبہ ہوتا ہے، دل میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ الحمدللہ سنیے اور جھومیے۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا۔ سارے اچھوں سے اچھا جسے سمجھا جائے نا، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یعنی ہمارے نبی سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ بے شک بخاری شریف کی حدیث پاک سن لیں،
حدیث نمبر ہے 3293. بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ. ہر قرن و طبقے میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیجا گیا، یہاں تک کہ اس قرن میں ہوا جس میں پیدا ہوا. ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا. قرن کا کیا مطلب ہے؟ سنیے سمجھیے. قرن اس مدت کو کہتے ہیں، اس ڈوریشن کو کہتے ہیں جس میں ایک ہم عصر نہیں، ایک ہی زمانے کے لوگ فوت ہو جائیں. اور اس کی مدت جو کسی نے 100 سال کہی، کسی نے 70 سال کہی، کچھ نے 50 سال کہی. تو اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری جو کہ شرح بخاری ہے اور شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے لکھی ہے، اس کے جلد 4 صفحہ 517 پر آپ لکھتے ہیں، اس حدیث سے اس پر استدلال کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت عبداللہ و حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما تک آقا کے والدین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبائے کرام و امہات عظام مومن و موحد ناجی تھے، ان میں کوئی کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا. استدلال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے زمین کسی زمانے میں 7 مسلمانوں سے خالی نہیں رہی، یعنی ہر زمانے میں کم از کم 7 مسلمان ضرور رہے. اور قرآن کریم میں فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 221. بے شک مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے. اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر زمانے میں اس زمانے کے بہترین لوگوں میں تشریف فرما رہے، اور جب ہر زمانے میں کچھ مسلمان موجود اور کفار سے بہتر، تو ثابت کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی مسلمانوں کی پشت اور رحم میں رہے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 8 صفحہ 1 پر لکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرا نور جس قبیلہ و خاندان میں رہا وہ ہمیشہ دنیا بھر میں تمام خاندانوں سے بہتر تھا. اس میں اچھی خصلتیں، شرافت، نجابت یعنی بزرگی تھی، اور جن کے پیٹھوں یا پیٹوں میں یہ نور رہا وہ زنا، کفر و شرک سے محفوظ رہے. از آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور کا کوئی دادا دادی کافر نہ ہوئے، سب موحد مومن رہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، مرحبا 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 مرحبا. ترمذی شریف حدیث نمبر 3455. اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، مجھے بہترین مخلوقات میں رکھا. آقا خود فرما رہے ہیں. پھر ان کے 2 گروہ کیے، مجھے بہتر گروہ میں رکھا. پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں رکھا. پس میں تمام مخلوق الہی سے خود بھی بہتر، میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل. اس حدیث کی شرح سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. جلد 8 صفحہ 19-20 مرآت شریف. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں بعض بد باطن منافقوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب حسب شریف میں کچھ طعنہ کیا.
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو طعن سن کر بہت صدمہ ہوا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب صرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ بتایا بلکہ مجمع میں کھڑے ہو کر سب کو سنایا تاکہ مسلمان آئندہ ایسے اعتراضات کے جوابات دے سکیں. اپنے متعلق لوگوں سے سوال فرمایا تاکہ لوگ جواب دیں اور ان کے دل میں یہ بات اتر جائے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سارے عرب میں عظمت و عزت و شرافت میں مشہور و معروف تھے. غالباً معترضین نے کہا تھا کہ نبوت ہم کو ملنی چاہیے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا عرب تمام جہان سے افضل ہے. حضور انور کو عرب میں پیدا فرمایا. یا یہ مطلب ہے کہ ساری مخلوق میں انسان افضل؟ مجھے انسانوں میں سے بنایا. انسانیت کو حضور سے فخر ہوا. یعنی انسان دو قسم کے ہیں، عرب و عجم. ان میں عرب افضل ہے، مجھے عرب میں پیدا فرمایا. عرب کے بہت سے قبیلے بنائے، سب سے بہتر قریش ہیں، مجھے قریش میں پیدا فرمایا. یعنی قریش میں بہت سے خاندان و وطن بنائے، سب خاندانوں میں بنی ہاشم افضل، مجھے بنی ہاشم سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ذاتی شرافت بھی بخشی اور خارجی و بیرونی شرافتیں بھی. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے 6 طبقات تھے، بہترین طبقے میں تشریف لائے. لکھتے ہیں خیال رہے ہمیشہ انبیاء کرام اعلیٰ نسب اور اونچے خاندان میں تشریف لاتے رہے، جیسا کہ ہرقل والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. نبی بہترین شکل، بہترین آواز، بہترین اخلاق سے موصول ہوتے ہیں. کشش والی ہر چیز اللہ انہیں بخشتا ہے عز و جل. یہ بھی خیال رہے نبوت محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں کسب کو یا کسی اور شرف کو دخل نہیں. ہاں جس سے رب عز و جل نے نبوت دی اسے ہر طرح اشرف بنایا. حضور انور تو نبیوں کے سردار ہیں، بعد خدا تمام مخلوق سے بہتر آپ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دلائل النبوہ للبیہقی جلد 1 صفحہ 18. ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی میں نے زمین کے مشارق و مغارب الٹ پلٹ کر دیکھ ڈالے مگر آپ سے بڑھ کر کسی کو افضل و اعلیٰ نہ پایا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی مرحبا 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 مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد. مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے